اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بلغنا رمضان اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دورہ قرآن میں آج ہم 23ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کے آغاز میں ہی سورہ یاسین ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 83 آیات ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون غیر اللہ کی بے اختیاری اور اللہ کی قدرت، طاقت اور اختیار کو تسلیم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت اور قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور یعنی 6 سے 10 نبوی میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاعر ہونے کا الزام تھا۔ یہ ایک جلالی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے 45 سے زیادہ مرتبہ جمع کا صیغہ یعنی ہم استعمال کیا ہے، جیسے انا، نحن یا پھر ضمیر متصل جیسے جعلنا، اغشینا، لدینا۔ اس طرح کا پیرایہ بیان اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت، عظمت اور بڑائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مضمون چونکہ توحید تھا، لہذا مضمون کی مناسبت سے یہی طریقہ تکلم اس جگہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان تھا۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین کی جلالی فضا۔ اس سورہ کو سمجھ کر پڑھنے والا ایک مرعوب کن جلالی فضا میں اپنے آپ کو موجود پاتا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر سے غیر اللہ کا بھوت اتر جاتا ہے وہ اللہ کی قدرت، طاقت کا پوری طرح قائل ہو جاتا ہے۔ ہر اگلی آیت اس کیفیت کو مضبوط کرتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ اختتام پر پہنچتا ہے تو کن فیکونی اور اختیار کامل کی صفات کی تلاوت و سماعت سے اپنے آپ کو بلندیوں کو چھوتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور آخری ٹکڑے الیہ ترجعون کو سن کر آخرت کی تیاری کے احساس سے سرشار اور سرگرم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کے فضائل۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، البتہ بعض ضعیف حدیثیں ملتی ہیں، اور وہ بعض احادیث موضوع یعنی من گھڑت ہیں۔ اکثر لوگ محض ثواب یا پھر محض حاجت براری کے لیے اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی پہلی 12 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ثبوت دیا گیا ہے، اور اس کے لیے کتاب قرآن کی حکمت کی شہادت بھی پیش کی گئی ہے۔ قرآن کا ذکر کرنے والوں اور بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہوگا، جبکہ اس دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ عزیز ہوگا۔ اب یہاں پہ عزیز کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا معنی دیتا ہے، اور اس کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کو دوزخ میں داخل کرنے کی قدرت یعنی تمام تر اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ عزیز یعنی طاقتور ہستی کا قائم کردہ نظام ہے۔ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کی 2 بشارتیں دی گئی ہیں۔ اللہ کی عزیزیت، اس کی قدرت اور طاقت اور قانون جزا و سزا کی دلیل دی گئی ہے۔ آیات 13 سے 32 تک ایک بستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس نے 3 رسولوں اور ایک مومن دائی کی باتوں کو کسی قابل نہ سمجھا اور دائی کو سنگسار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ بستی تباہ کر کے رکھ دی۔ مومن دائی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر کے مغفرت اور اجر کریم سے نوازا۔
بستی کی تباہی اور مومن کی مغفرت اللہ کی قدرت و طاقت اور اس کے قانون و جزا سزا کی دلیل ہے۔ اس سورہ میں آغاز میں ہی سچے جنتی مومن کی 10 صفات بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، سچا جنتی مومن لیڈر، دائی اور مبلغ ہوتا ہے۔ اتبعوا، پیروی کرو، فاستمعون، مجھے سنو۔ نمبر 2، فعال اور مستعد ہوتا ہے۔ رجل یسعی، دوڑتا شخص۔ نمبر 3، خود عامل ہوتا ہے، یعنی عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 4، پیروی کے لیے اس کے پاس 2 اہم معیار ہوتے ہیں، اخلاص اور کردار۔ نمبر 5، صاحب تدبر ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جانچتا اور پرکھتا ہے، تولتا ہے، چیزوں کا تجزیہ کرتا ہے، پختہ دلیل کی پیروی کرتا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ نمبر 6، وہ کامل موحد ہوتا ہے، صفات الہیہ کا قائل ہوتا ہے اور باطل کی صفات کا منکر ہوتا ہے۔ اللہ کی صفات اختیار کا گہرا شعور رکھتے ہوئے دوسرے تمام الہ کی بے بسی اور بے اختیاری کا قائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اپنی ہدایت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اور گمراہ ہو جانے سے ڈرتا ہے۔ نمبر 8، دعوت میں حکمت سے کام لیتا ہے، یہ نہیں کہا انی آمنت بربی، میں اپنے رب پر ایمان لایا، بلکہ اس نے کہا انی آمنت بربکم، میں آپ لوگوں کے رب پر ایمان لایا۔ نمبر 2، درد مند دل رکھتا ہے، خود غرض نہیں ہوتا، صرف اپنی ہدایت پر قانع نہیں رہتا بلکہ دوسروں کی ہدایت، مغفرت، جنت اور اجر کریم کے بارے میں بھی متفکر رہتا ہے، ایک بے قرار روح رکھتا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لیتی۔ نمبر 10، صاحب استقامت ہوتا ہے، دنیاوی عذاب سے نہیں ڈرتا، باطل سے ٹکرا جاتا ہے، دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا، موت سے بھی نہیں ڈرتا، شہادت اور سنگساری کی سزا بخوشی قبول کر لیتا ہے، جیسے آیت نمبر 18، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، کافروں نے دھمکی دی اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ یہ تھی وہ 10 صفات جو اس سورہ کے آغاز میں ہی سچے جنتی مومن کی بیان کی گئیں۔ آیات 33 سے 50 تک اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کا مطالبہ اور توحید اختیار کی دعوت دی ہے، یعنی اسباب ربوبیت کا ذکر کر کے انسان سے شکر گزاری کا مطالبہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے اختیار کو تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی۔ زمین کی دلیل پیش کی گئی کہ وہ موسم بہار میں سرسبز ہو جاتی ہے، یہ آخرت کی دلیل ہے۔ زمین میں غلے، کھجور، انگور کا انتظام ہے، انسانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ رات، سورج اور چاند کی دلیلیں پیش کی گئیں کہ یہ سب اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ کشتیوں کی دلیل پیش کی گئی کہ ان کو منزل تک پہنچانا یا غرق کر دینا، دونوں چیزیں اللہ کا اختیار ہے۔ کافروں کے اس مطالبے پر کہ قیامت کب آئے گی، یہ جواب دیا گیا کہ وہ ایک دھماکہ ہوگی اور لوگوں کو نہ وصیت کرنے کا موقع ملے گا اور نہ اپنے گھروں کو پلٹنے کا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیات 51 سے 68 تک احوال قیامت اور جنت دوزخ کا ذکر کیا گیا۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اس کے قانون، جزا و سزا کی دلیلیں فراہم کی گئیں۔ قیامت کے مناظر پیش کیے گئے، جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، جنت والے اور ان کے شوہر یا بیویاں مزے میں ہوں گے، انہیں ہر قسم کا میوہ دیا جائے گا اور ان پر اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ اس کے برخلاف مجرم دوزخ میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی دعوت اور صراط مستقیم کو مسترد کر دیا تھا، ابلیس کی پیروی کی تھی۔ روز قیامت لوگوں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، البتہ ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔
اللہ کا اختیار ثابت کیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو آنکھیں موند بھی سکتا ہے۔ آیات 69 سے 75 تک قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید تعارف کرایا گیا کہ یہ کلام اللہ کا ہے، شاعری نہیں ہے۔ توحید ربوبیت کے دلائل پیش کر کے شرک کا ابطال اور شکر کا مطالبہ پھر سے کیا گیا۔ بے ضمیر مردہ لوگ اسلام کی دعوت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، بلکہ صرف وہ باضمیر ہستیاں ہی قبول کر سکتی ہیں جن کے دل بیدار ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد ہر زندہ ضمیر رکھنے والے کو خبردار کرنا اور کافروں پر اپنی حجت تمام کرنا تھا۔ جانوروں کی دلیل پیش کی گئی کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں اور جن کے دیگر کئی فوائد ہیں۔ ان دلائل کا جائزہ لے کر انسان کو شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آیات 76 سے 83 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کافروں کی باتوں پر ازردہ نہ ہوں، اور بجائے اس کے کہ آپ ان کے غم میں ہلکان ہوں، آپ اپنے دعوت کا کام جاری رکھیں۔ اور مزید آگے بتایا گیا کہ انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا، لیکن وہ اب متکبر ہو گیا ہے۔ اب سوال کرتا ہے کہ کون بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل پیش کی کہ جس نے پہلے پیدا کر کے دکھا دیا ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اس کے باوجود تمہیں آخرت کے بارے میں کیوں شک ہے؟ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کن کہتا تو چیز واقع ہو جاتی ہے۔ اور آخری آیت میں مطالبہ کیا گیا کہ ہر شے کا مکمل اختیار رکھنے والی بے عیب ہستی اللہ رب ذوالجلال کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہاں پہ سورہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 182 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، بلکہ صف بستہ خادم اور تسبیح خواں ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام مخلص، مومن اور محسن تھے، جو کہ اثبات توحید اور اثبات آخرت کرتے تھے، یعنی توحید کا اور آخرت کا ثبوت دیتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 نبوی سے 10 نبوی کے آخری مرحلے میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب سورہ فاطر اور سورہ یاسین نازل کی گئیں، جب مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کو مسترد کر کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو ساحر کہہ رہے تھے، اور یہ کہنے لگے تھے کہ ایک شاعر مجنون کے لیے ہم اپنے آباء و اجداد کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر مختلف مخلص، مومن اور محسن انبیاء کی تاریخ سے انہیں کار رسالت اور منصب رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی دعوت دی گئی، تاکہ وہ بھی خالص توحید اختیار کر لیں۔ اس سورہ صافات میں بعض آیات ترجیح ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں، جیسے الا عباد اللہ المخلصین کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ سورہ صافات کی شروع کی آیات میں تقریباً 1 سے 74 تک فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی کہ وہ صف باندھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہیں، خدائے واحد تو صرف اللہ ہے۔
مزید بتایا گیا کہ جنات بھی اللہ تک رسائی نہیں رکھتے، نہ وہ غیب کی خبریں جان سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ ملائے اعلیٰ کی طرف کان لگانے کی اگر وہ کوشش کریں تو ان پر شہاب ثاقب پھینک دیے جاتے ہیں۔ قریش سے پوچھا گیا کہ انسان کی دوبارہ تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا دیگر اور چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں؟ مزید پوچھا گیا، بتایا گیا کہ قرآن کا مذاق اڑانے اور اسے جادو کہنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے کے بجائے قریش کو اسلام کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ کہا گیا تم لوگ ضرور اٹھائے جاؤ گے، وہاں ذلیل ہوگے اور تمہاری شامت کا دن آ جائے گا۔ تمام مشرکوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، وہاں کوئی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور کہا گیا کہ لیڈر اپنے پیروکاروں سے کہیں گے کہ قصور تمہارا اپنا تھا، تم خود ہی سرکش تھے، وہ آپس میں وہاں پہ جھگڑیں گے۔ مشرک لیڈر اور ان کے پیروکار دونوں عذاب میں شریک ہوں گے۔ یہ لیڈر تکبر میں گرفتار تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک دیوانے شاعر کے لیے ہم اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اگلی آیات میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پچھلے رسولوں نے پیش گوئی کی تھی، دوزخ کے عذاب سے صرف مخلص اہل توحید ہی محفوظ رہیں گے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، رزق، میوے، باغات، نتھری ہوئی شراب، باحیا بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یہ قیامت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور قیامت کا انکار کرنے والے جہنم کے بالکل بیچ میں ہوں گے۔ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اسی کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوزخ میں بتایا گیا کہ زقوم کا درخت ہے، دوزخی اسی سے پیٹ بھریں گے، اس میں گرم پانی شامل کیا جائے گا۔ یہ اپنے باپ دادا کے اندھے مقلد تھے، انہوں نے رسولوں کی تعلیمات پر غور نہیں کیا۔ اللہ کے مخصوص بندے ہی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ 75 سے آگے 148 تک کی آیات میں مختلف پیغمبروں کو خدمات تبلیغ پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے توحید کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو اللہ نے کرب عظیم سے نجات دی، آپ کو دنیا میں باقی رکھا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے محسن اور مومن بندے تھے، کافروں کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت سے تھے، قلب سلیم رکھتے تھے، اپنی قوم اور اپنے والد سے توحید کے مسئلے پر مجادلہ کیا، بت پرستی سے سخت نفرت تھی، بتوں سے خطاب کر کے کہا تم لوگ کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، پھر انہیں پاش پاش کر دیا۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب اللہ ہی تم لوگوں کا خالق بھی ہے اور ان بتوں کا بھی جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے صالح اولاد کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ آگے ذکر کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو کہ اپنے والد کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوئے، نہایت حلیم تھے۔ والد نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹا کو ذبح کر رہے ہیں۔ فرما بردار بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کر ڈالیے، اب مجھے صابر پائیں گے۔ اس طرح باپ اور بیٹے نے اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس میں پورا اترنے پر اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی متبادل پیش کی اور یہ رسم باقی رکھی۔ اس سے آگے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی بشارت دی گئی۔ آپ علیہ السلام بھی صالح تھے، آپ پر اور آپ کی نسل پر برکات نازل ہوئیں، لیکن ان میں کچھ محسن ہیں اور کچھ ظالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں پر بھی اللہ نے احسان کیا، ان دونوں کو بھی کرب عظیم سے نجات دی، روشن کتاب تورات عطا فرمائی، سیدھا راستہ دکھایا، آپ علیہ السلام کے طریقے پر ایک گروہ قائم رہا۔ حضرت الیاس علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی قوم
بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی۔ آپ نے قوم سے بحث کی کہ آپ لوگ احسن الخالقین کو چھوڑ کر اس بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ ہی آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، لیکن انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام، آپ علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بچا لیا۔ سب لوگ ہلاک کیے گئے۔ اس ہلاک شدہ بستی پر لوگ صبح شام گزرتے ہیں۔ انہیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو کیسی سزا دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، آپ علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اپنی بستی چھوڑ کر ایک بھری کشتی کی طرف بھاگے، سمندر میں پھینکے گئے اور مچھلی نے نگل لیا۔ سزاوار ملامت تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ورنہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ انہیں ایک خشک ساحل پر مچھلی نے اگل دیا۔ وہ نڈھال تھے، ان پر ایک بیلدار پودا اگا دیا گیا۔ پھر انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ وہ لوگ ایمان لے آئے تو انہیں مہلت عمل عطا کی گئی۔ آیات 149 سے 166 تک دوبارہ سے فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی، اور آیات 167 سے 179 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے کر ہدایات اور بشارتیں دی گئی اور کفار کو دھمکی دی گئی۔ مشرکین پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی تعلیم آتی تو ہم مخلص بندے بن جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ رسولوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کے لشکر ہی غالب رہتے ہیں۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دن کے لیے ان سے آراز کرنا چاہیے۔ آپ انہیں دیکھتے رہیے، وہ بھی دیکھیں گے۔ جس عذاب کے لیے یہ جلدی کر رہے ہیں وہ ان کے صحنوں میں اترے گا۔ یہ ایک بہت بری صبح ہوگی۔ آخری 3 آیات میں بتایا گیا کہ اللہ کی عزت و اقتدار میں کوئی شریک نہیں۔ وہ بے عیب ذات ان تمام غلط اور منفی صفات سے پاک ہے جو اس کی ذات سے منسوب کی جاتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ پھر تمام رسولوں کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ان کے لیے سلامتی ہے۔ وسلام علی المرسلین۔ ہلاکت اور بربادی تو رسولوں کے مخالفین کا مقدر ہوگی۔ شکر کا سزاوار صرف اللہ ہے جو تمام جہانوں کا نظام چلا رہا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ یہی مضمون سورہ نمل کی آیت 59 میں بھی بیان ہوا ہے۔ اس سورہ سے خاص طور پر ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ صف بستہ خادم و تسبیح خواں ہیں۔ جنات بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ تمام انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات پر توجہ سے غور کرے۔ رسول اور انبیاء مخلص مومن اور محسن اللہ کے نیک اور وفادار بندے تھے، لہٰذا صحیح عقیدہ توحید اور انسان کو اپنی اصلاح کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وہ سلامت رہتے ہیں، ان کے مخالفین کے لیے بربادی ہے، لہٰذا خالص عقیدہ توحید اختیار کرنے میں ہی انسان کی نجات ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 88 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون قرآن کی دعوت توحید و آخرت تسلیم کر کے آخری رسول پر ایمان لانے کی دعوت ہے، اور کافروں کی ضد اور تکبر پر سخت تنقید اور ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس کا زمانہ نزول تقریباً 10 نبوی میں یہ سورہ نازل ہوئی، جب ابو طالب مرض وفات میں مبتلا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر اور کذاب کہا جا رہا تھا۔ مشرکین مکہ سخت استکبار یعنی تکبر اور ضد میں مبتلا تھے،
اور قرآن کی دعوت کی تکذیب کر رہے تھے۔ اس سورہ کی پہلی 16 آیات میں قرآن کی حقانیت بیان کی گئی اور مشرکین مکہ کی ضد ہٹ دھرمی اور تکبر پر انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ قریش کے سردار کہتے تھے کہ اپنے خداؤں پر جمے اور ڈٹے رہو، یہ شک میں مبتلا تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات عائد کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر اور کذاب اور جادوگر اور اونچے درجے کے جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے تکبر کی تحقیر کی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس اللہ کی بادشاہی اور اس کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ شکست کھائیں گے۔ ان کے رویے پچھلی 6 قوموں ہی کی طرح ہیں جن پر اللہ کا عذاب آ کے رہا، لہٰذا یہ بھی عذاب کے منتظر رہیں۔ آیات 17 سے 29 میں دعوت قرآن کو برحق کہا گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو اور جھوٹ کے الزامات پر صبر کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا، جن کے پہاڑ اور پرندے مسخر کیے گئے تھے، جو ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے، جنہیں نہ صرف حکومت بلکہ حکمت اور معاملہ فہمی بھی عطا کی گئی تھی۔ یہ اواب تھے، ان کے پاس فرشتوں کو امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ انہوں نے اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ کے ہاں ان کو تقرب حاصل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر حکومت دی گئی، عدل سے کام لینے کا حکم دیا گیا۔ عدل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خواہشات نفس ہوتی ہیں، جو گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ گمراہوں کے لیے عذاب ہوگا۔ مزید بتایا گیا یہ کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی گئی، یہ دار امتحان ہے، انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ اور کہا گیا قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، عقل مندوں یعنی اولو الالباب کو قرآن پر تدبر و تذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیات 36 سے 40 تک حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ بھی اواب تھے۔ انہیں بھی حکومت عطا کی گئی تھی۔ شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے۔ ان کے معائنے میں وہ اس قدر منہمک تھے کہ اللہ کے ذکر نماز سے رہ گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ پھر انہیں اللہ نے آزمایا، انہوں نے استغفار کیا، ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں ایک عظیم الشان حکومت عطا کی گئی۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا، جنات تابع کر دیے گئے۔ بعض جنات ماہر معمار تھے اور بعض غوطہ خور جو ان کے لیے موتی لایا کرتے۔ بعض شیطان جنات کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب بندے تھے، ان کے لیے بھی بہترین ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ۔ آیات 41 سے 44 میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بتایا گیا کہ اس راہ میں صبر و ثبات کا توشہ ان کے پاس موجود تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے ایک صابر نبی تھے، یہ بھی اواب تھے۔ ان کی دولت اور صحت چھن گئی۔ انہوں نے دعا کی کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر پیر مارو، چشمہ پھوٹے گا، اس سے نہانا اور پینا۔ چنانچہ اس معجزے سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ انہیں ان کے اہل و عیال اور ان کا فضل عطا کیا گیا۔ عقل مندوں کو اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی، اس کے کفارے کے لیے انہیں تنکوں کا ایک گٹھا لے کر مارنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بہت صابر، وفادار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آیات 45 سے 48 تک دعوت اسلام برحق ہے، اس چیز کا دوبارہ سے اعادہ کیا گیا۔ تینوں پیغمبروں کے تفصیلی ذکر کے بعد مندرجہ ذیل سے 6 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی اللہ کے چیدہ اور منتخب بندے تھے۔
اور وہ 6 پیغمبر کون سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام۔ یہ سبھی انبیاء مخلص اور اخیار تھے۔ اس سورہ میں خاص طور پر جو 3 پیغمبروں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خاص صفت اواب کا ذکر کیا گیا۔ اواب کا مطلب ہے رجوع کرنے والا، یعنی انہوں نے اپنی غلطیوں اور اپنی بیماری میں صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بارہا کہا گیا کہ وہ رجوع کرنے والے تھے، انہو اواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اواب جیسی صفت عطا فرمائے۔ اور سورہ کے آخر میں کافرین پر واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت میں مخلص ہیں، لوگوں سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تصنع اور تکلف سے کام لیتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی نصیحت ہے جو سارے جہان والوں کے لیے حجت ہے۔ آخری آیت میں مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی کہ چند سالوں میں واضح ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہوگا اور کس کے مقدر میں ہزیمت اور شکست ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے فتح کی بشارت اور کافروں کے لیے ہلاکت کی دھمکی ہے۔ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ایک کتاب نصیحت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور منذر ہیں۔ کافر محض ضد اور تکبر کی وجہ سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔